فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مرکز اہل سنت جامع مسجد بلال میں پیر طریقت مخدوم اہل سنت سفیر عقیدہ ختم نبوت حضرت علامہ پیر شمس الزمان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کی زیر سرپرستی سال ہا سال سے درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے، جس میں آپ پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عشق رسول حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کو ہر ماہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس ماہ مجھ نچیز کو حکم دیا گیا اور میں حاضر ہوں. فاضل محتشم استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب دیگر علماء ذی وقار تشریف فرما ہے. چند معروضات آج کی درس کی اس نشست میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، ہم سب کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے حضور نبی اکرم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بیان فرمائے قرآن حکیم میں اور قرآن حکیم سے قبل جو کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں میں، اور جو صحیفے اللہ نے بھیجے، جو صحائف نازل کیے ان میں بھی رب ذوالجلال نے حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز و اطوار، حضور کی عادات مبارکہ، اخلاق کریمانہ کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ سب میں فرمایا. حضور کے ان اوصاف میں سے ایک وصف جو تورات میں، زبور میں اور حضرت شعیاء علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں میں ذکر فرمایا، وہ یہ تھا کہ رسول رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہوں گے، وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے باتیں نہیں کریں گے، چیخ و چلا کر باتیں نہیں کریں گے. ان کا انداز انتہائی نرمی والا ہوگا، اور حلم کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ جہل کرے گا تو حضور کا حلم اس کے مقابلے میں بڑھتا جائے گا. اب ہمیں ہر مہینے درس قرآن ہو یا روزانہ درس قرآن ہو، اور ہم سب کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ساتھ محبت کا ہمارا دعویٰ بھی ہو، حضور کی اتباع کا دعویٰ بھی ہو، تو ہمیں بھی اپنے اخلاق پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اخلاق میں کچھ حصہ ان اخلاق نبویہ کا ہے جو میرے آقا نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے بات، اور میں اپنی طبقے کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے.
آپ نے ایک جملے میں نصیحت فرمائی، ایک جملے میں، بڑی توجہ چاہوں گا، ابھی چونکہ آمد ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت یہ ہلچل رہے گی، لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیے گا۔ ایک جملے میں نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا تبلیغ کے لیے جا رہے ہو؟ عرض کیا جی حضور۔ فرمایا کوشش کرنا زبان کو کم سے کم تکلیف دینا۔ آپ کا اخلاق جو ہے، آپ کا کردار تبلیغ کرے، زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب دیکھیے، ہم روز بھی تبلیغ کرتے ہیں، روز واز کرتے ہیں، اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جمعرات کو واز فرماتے تھے۔ صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، شاگردوں نے کہ حضور روز واز کیا کریں۔ فرمایا نہیں، ایک دن کافی ہے ہفتے میں۔ ہم روزانہ واز کرتے ہیں، یہ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں یا ہم سب 20 ویڈیوز میں علماء کے خطابات روزانہ سنتے ہیں، لیکن ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم نے اسلام کو پریکٹیکل مذہب نہیں بنایا۔ زبانی کلامی باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لو، یہاں چوکوں میں، پھٹوں پہ، چوراہوں پہ بیٹھ کر روزانہ ایسے مفتیان کرام بیٹھے ہیں جو روز فتوے دیتے ہیں وہاں بیٹھ کر۔ عمل کہاں ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ دیکھیے، اللہ فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم ہیں۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر آپ بھی سخت گیر ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سب آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا، دیوانہ وار حضور کی مجلس میں حاضر رہنا، اس کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لنتا لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ استاد ہو، باس ہو، مینیجر ہو فیکٹری کا، کوئی بھی آپ کسی عہدے پر ہیں، آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ لنتا لہم والا وصف اگر نہیں ہے تو آپ کو اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر حضور کی یہ صفت کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ملازم کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو ہم اس کی جان کو آ جاتے ہیں، چائے رکھتے ہوئے کپ ادھر ادھر ہو گیا تو اس کو مہمانوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کیا عالم ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کوئی معنی رکھتے ہیں، 10 سال، 10 دن نہیں، 10 سال، 10 سال تک حضور کی خدمت کی۔ اور فرمائے 10 سالوں میں میرے آقا نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا اور انس یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں سرکار نے فرمایا۔ تو بات کو سمجھیے، جس آقا کی غلامی کا دعویٰ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑا حسین اور خوشنما نعرہ ہے۔ موت تو بہت بات کی بات ہے، پہلے حضور کے اخلاق کریمانہ پہ تو آئیے، وہ جو پاک اور صاف ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو تو اپنائیے، پھر یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دیکھیے زید بن سانہ نام کا یہودی عالم تھا تورات کا، وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کو دیکھا، تمام اوصاف جو تھے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہی پہچان گئے یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ہم نے تورات میں پڑھا ہے۔ لیکن اس نے کہا بھی 2 صفتیں باقی ہیں، ان کو دیکھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ان 2 صفات میں سے کون کون سی؟ جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ ایک صفت ہے ان کی حلم، برداشت، اور دوسرا کہ جب کوئی ان کے ساتھ جہالت کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، ترشروئی سے پیش آتا ہے، ان کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صفتیں دیکھنے والی تھیں تو میں وہیں رہنے لگا۔ سب کچھ دن گزرے، میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں یہ بھی آزماؤں۔
بارگاہ مصطفی میں ایک سادہ سا آدمی خچر پہ سوار دیہاتی مزاج کا بندہ آیا، حال اولیے سے وہ دیہاتی لگ رہا تھا، تو حضور اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا، یوں آئے باہر، وہ جو صحابی آئے تھے دیہاتی مزاج والے، دیہاتی حلیے والے، انہوں نے حضور کو سلام کیا، یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، سلام کیا اور عرض کیا حضور فلاں جو قبیلہ ہے، فلاں بستی جو ہے وہاں قحط پڑ گیا، مال اسباب ختم ہو گئے، جانور مر گئے، چارے ختم ہو گئے، میں نے ان سے جا کے کہا تم ایسا کرو اسلام قبول کر لو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ قربان جائیں، کیا انداز ہے، کیا محبت ہے اور کیا فکر ہے اسلام کی۔ کہا اسلام قبول کر لو، یہ ان کو بھی پتہ ہے بارش نہیں ہو رہی، ان کو بھی پتہ ہے جانور مر چکے ہیں، لیکن دعوت دی اسلام قبول کر لو، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اچھا، اس سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر اب وہ فکر مند ہوئے، وہ جو مبلغ تھے، یعنی کیسی تاثیر تھی ان کی زبان میں، قبلہ ایک مرتبہ کہا اسلام قبول کر لو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، کتنا جملہ ہے، اور انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ پتہ چلا بات صرف رزق کی نہیں ہے، بات اس کردار کی تھی جو کہہ رہا تھا، اس کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب تو لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئی مصطفیٰ کریم کے صحابہ پر، اور حضور کے صحابہ کا عالم تو یہ ہے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ حضور کے صحابہ کو اللہ نے رول ماڈل قرار دیا ایمان کا، اس لیے اچھا انہوں نے اب کہہ دیا، وہ مسلمان بھی ہو گئے، اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے کہنے، ذمہ داری بن گئی نا جی، کہ میرے کہنے پہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب یہ میرے کہنے پر اسلام کی طرف راغب تو ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو رزق نہ ملے اور یہ خدا نہ خواستہ پھر دین سے نکل جائیں۔ اب یہ فکر نے تنگ کیا، اس فکر نے ستایا، تو اپنے گدھے یا خچر پہ بیٹھے اور حضور کی بارگاہ میں آگئے۔ تو صحابہ نے دوسرا سبق کیا دیا، مشکل جیسی بھی ہو حاضر در مصطفیٰ پہ ہونا ہے۔ اللہ کیا یہ جو سلوگن دیا گیا یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ مدد اللہ کرتا ہے؟ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ ہم وہاں سجدہ میں جا کے اللہ سے مانگیں، نمازیں پڑھ کر دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ مدد کرے گا؟ کیا صحابہ یہ نہیں جانتے تھے؟ سب کچھ جانتے تھے، اور جن کی زبان سے نکلے کلمات پہ لوگ کلمے پڑھتے تھے، رب بھی ان کی زبان کی لاج رکھتا اور اللہ دے دیتا، لیکن انہوں نے سبق کیا دیا۔ امت کے لیے سبق یہ ہے، مشکل جب بھی آئے جانا مصطفیٰ کے در پہ ہے، حضور کی چوکھٹ پہ ہے۔ اب حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے، مولا علی کے ساتھ حضور باہر نکلے، عرض کیا حضور میں وہ فلاں فلاں قبیلے کو دعوت دی تھی، وہ مسلمان تو ہو گئے، اب مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طرح وہ میری اس بات سے رزق کے لیے اسلام میں آئے ہیں، کہیں رزق نہ ملنے سے اسلام چھوڑ نہ جائیں، تو حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ عطا ہو جائے تو میں ان کو دے دوں، جا کر میں ان کو کچھ جا کر دے دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کا مزاج یہ تھا کہ رات سونے کے ڈیر آئے تو صبح فجر کے پہلے بانٹ دینے سارے، کچھ پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مولا علی سے پوچھا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا حضور میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ اب یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا تو موقع مجھے مل گیا، میں نے جا کر حضور سے کہا آپ ایسا کریں مجھ سے قرض لے لیں، مجھ سے قرض لے لیں اور مخصوص مدت اور مخصوص
جو کھجوریں ہیں فلاں باغ کی، اتنا ان کا تعین کر کے اتنی کھجوریں اتنی مدت کے بعد مجھے آپ دے دیں، میں 80 مثقال جو ہے وہ سونا آپ کو دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے ایک مسئلہ بھی واضح فرما دیا، اور یہ آپ سب کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، تجارتی اصول واضح فرما دیا۔ اس نے کہا تھا کہ مخصوص باغ کی کھجوریں، تو حضور نے فرمایا ایسے نہیں، کھجوروں کا تعین بھی کریں گے کہ اتنے من دینی ہے، تاریخ کا تعین بھی کریں گے کہ اتنی تاریخ کو دینی ہے، لیکن یہ تعین نہیں کریں گے کہ فلاں باغ کی دینی ہے۔ یہ مسئلہ علماء حضرت قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہدایہ پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھئے گا، یہ ہمارے ہدایہ میں، قدوری میں اور اس سے اوپر کی کتابوں میں باقاعدہ باب باندھے ہیں ہمارے فقہاء نے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یہ فقہاء کی ضرورت کیا ہے، ہمیں خود ہی قرآن و حدیث سمجھ لینا چاہیے۔ تو بھائی آپ ایسے خود قرآن و حدیث اگر سمجھ سکتے تو فقہاء کو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مسئلہ سمجھیے، اس میں حکمتیں بھی سمجھیے۔ مخصوص باغ کی کیوں نہیں؟ اگر وہ باغ کی مخصوص طے کر لیتے، آندھی آ جاتی، طوفان آ جاتا، باغ کی کھجوریں ضائع ہو جاتی، تو کیسا وعدہ، کیسے دیتے؟ تو میرے حضور نے فوراً اس بات کی نفی فرمائی کہ نہیں بھائی، مخصوص باغ کی نہیں، تعین بھی کریں گے اتنی دیں گے، ٹائم کا تعین بھی کریں گے، لیکن مخصوص باغ کی۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا مسئلہ ثابت ہو؟ آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، مجھے گندم چاہیے جب سیزن آئے گا، یہ نہیں کہ ایس کلے دی صرف لینی ہے میں، مسئلہ سمجھ گئے؟ تو یہ حضور نے اس وقت بتا دیا کہ اس طرح کی مجہول بیع نہیں کی جا سکتی۔ اچھا مسئلہ معاملہ طے ہو گیا، 80 مثقال سونا انہوں نے زید نے دیا، حضور نے اس غلام کو دے دیا۔ اور میں قربان جاؤں، صحابہ کے کردار پر اور میرے آقا کا اپنے غلاموں پر اعتماد دیکھیے، انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی اسٹام لکھ کے دے جائے، انہیں پیسے لے کے چلے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے دے دیے کہ جا کے ان کو دے دو۔ اب وہ چلے گئے۔ اب جو تاریخ تھی وہ آنے میں بھی 3 دن باقی تھے۔ زید کہتے ہیں میں ادھر قریب قریب رہتا تھا، حضور کو دیکھتا رہتا سارے معاملات۔ سبحان اللہ۔ ابھی 3 دن باقی تھے، میں نے مسجد نبوی میں جا کر حضور کا دامن پیچھے سے پکڑ کے زور سے کھینچا اور کہا کہ میرا قرض ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذرا دھیان میں رکھیے گا جملے اور سمجھیے گا بات کو۔ حضور کا دامن مبارک صحابہ کی موجودگی میں دامن مبارک پکڑ کے زور سے کھینچا اور کہا میرا قرض ادا کرو۔ حضور نے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس شخص کی بد تہذیبی دیکھیے اور میرے مصطفیٰ کا حلم دیکھیے۔ حضور نے تبسم فرمایا اور کہا ابھی 3 دن باقی ہیں۔ اس نے جو جملہ کہا وہ میں پنجابی میں کہوں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تسی ابو طالب دی اولاد ہے، اب عبد المطلب دی اولاد ہے یہ ہو جائے ہو۔ اب یہ بہت بڑی چوٹ تھی، خاندان والے سمجھیں گے اس بات کو، یہ بہت بڑی چوٹ تھی۔ اور عرب میں جہاں لوگ خاندان کے نام پہ گردنیں کٹوا دیتے تھے، وہاں یہ چوٹ پہنچائی کہ اپنی ذات میں نے دامن کھینچا ہے، ناراض نہیں ہوئے، سخت کلامی کی ہے، ناراض نہیں ہوئے، اب خاندان کا تانا دوں گا، اب تو ناراض ہوں گے۔ اور وہاں تھے وہ ہستی جس کو میرے حضور نے فرمایا عمر جس رستے پہ قدم رکھ دے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ زید کہتے ہیں، حضرت قبلہ پیر صاحب کہتے ہیں عمر کی نگاہیں ایسے میرے چہرے پہ گڑ گئی کہ ابھی مجھے قتل کر دے گا۔ اور ساتھ فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا، اس کو کہا اگر مجھے حضور کا حیا نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں قربان جاؤں۔ کہا اگر مجھے حضور کا حیا نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن کاٹ دیتا۔ اب میرے حضور کا حلم ملاحظہ فرمائیے۔ حالانکہ حضور کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، میرا غلام بدلہ لے رہا ہے، اس نے جو بدتمیزی کی ہے اس کا جواب دے رہا ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا عمر یہ کیا کہا تم نے، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ تمہیں تو چاہیے تھا ہم دونوں کو کہتا
اس کو کہتا اپنا مطالبہ ٹھیک کرو اور مجھے کہتا کہ آپ اپنی ادائیگی کریں. جی جی یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. زید کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے حضور نے، حالانکہ 3 دن باقی تھے، جی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے کہا عمر اس کو جتنی کھجوریں طے کی ہیں وہ دے دو اور 20 وسق زیادہ دو. زیادہ بھی دے. سمجھے ہی نہیں آپ بات کو. کیا بات ہے، زیادہ بھی دو. سبحان ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے سے قرض لینا، اپنے دیے ہوئے پیسے واپس لینے ہوں تو 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، پورے ٹائم پہ بندہ مانگ لینا. ہمارے پاکستان کا اصول یہ ہے کہ جس بیچارے نے اپنا قرض لینا ہے صفائی بھی اس کو دینی پڑتی ہے. یار دے دے مہربانی مجھے بڑی ضرورت ہے. حالانکہ اصول کیا ہے کہ بھائی آپ نے قرض لیا تو آپ واپس کریں، محبت کے ساتھ جا کے اس کو ٹائم پہ واپس کریں. سبحان اللہ. اچھا یہاں ہوتا ہے یار مہربانی کر، میں بڑی مجبوری بنی ہے، میں پلاٹ دی رجسٹری کرونی تھی، میرے پیسے دے دے. اپنے پیسے منگتے ہیں طرح واپس لینے پہ دے. اللہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی اچھا اب وہاں کیا ہے، ابھی 3 دن باقی ہیں، لیکن میرے حضور نے کیا کہا عمر ایسا کرو کھجوریں بھی دو جتنی طے کی ہیں، 20 وسق زیادہ دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تو اپنے پیسے پورے دے کوئی دے دے ٹائم پہ تو بندہ کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے اپنے موڑائے. ورنہ آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے، دے دینے اسی کدھر نسے چلے ہیں، اسی کدھر شہر چھڑ چلے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا، آپ دیانتدار لوگ ہو، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ہمارا عالم یہ ہے کہ کوئی پیار سے بھی بیچارہ مانگے اس کو بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہاں اس نے اتنی تلخی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ، اس قدر بد مزاجی کے ساتھ مانگے ہیں. اور میں قربان جاؤں، میرے حضور نے کیا کہا، عمر اس کی جو قیمت ہے وہ بھی دو اور 20 وسق زیادہ دو. اللہ اتنی بات کر کے حضور چلے گئے. چلے جناب فاروق اعظم نے کھجوریں منگوائیں. اس نے کہا لے بھئی اپنی کھجوریں تول. جو اصل قیمت تھی وہ ادا ہو گئی. اس کے بعد فرمایا یہ 20 وسق اور بھی لو. اس نے کہا جی میں کیوں لوں 20 وسق اور کیوں لوں، یہ کس بات کے؟ کہا یہ اس بات کے جو میں نے تمہیں ڈانٹا ہے، میرے حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ دینا. اللہ جب یہ بات ہوئی تو زید کہنے لگے عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں زید بن سانہ ہوں، تورات کا عالم ہوں. اب اگلا جملہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی نظر کر. یہ بات جب کہی تو فاروق اعظم کا جو ریئیکشن تھا، فرمایا اچھا تو تورات کا عالم ہے اور پھر بھی حضور سے ایسے بات کر رہا ہے. کہ تو تورات کا عالم ہو کر بھی حضور سے ایسے بات کر رہا ہے. تجھے نہیں پتا تورات میں اللہ نے محبوب کی کتنی شانیں بیان کی ہیں. اس وقت انہوں نے کہا، زید بن سانہ کہنے لگے اے عمر میں عالم بھی ہوں، میں نے تورات میں جو نشانیاں حضور کی پڑھی تھیں وہ ساری پوری دیکھ لی تھی، یہ 2 چیزیں باقی رہتی تھیں، آج یہ بھی دیکھ لی ہیں. عمر تو گواہ ہو جا، میں اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے اور کہا اے عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. میرا جتنا مال ہے اس میں سے آدھا میں آج حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضور کی امت پہ صدقہ کیا میں نے سارے کا سارا. تو وجہ کیا ہے؟ وہ جو حضور کے اخلاق کریمانہ ہیں. آج کل کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اخلاق نبوی سے متصف ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو حضور والے اخلاق میں سے حصہ ملا ہے اور 1.5 گز لمبی زبان ہے. کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں آپ اس بات کا؟ دعویٰ یہ ہو کہ ہمارے اخلاق حضور والے اخلاق ہیں اور زبان آپ کی گز بھر لمبی ہو تو سوچنا چاہیے جو جس کے اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق والے ہوں اس کی شان یہ ہوتی ہے. میرے حضور نے فرمایا
مومن کسی کو گالی نہیں دیتا، مومن کسی کا نام نہیں بگاڑتا، مومن کسی کی غیبت نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، لعنت نہیں کسی پہ کرتا۔ ہم سب کچھ کر کے بھی پکے سچے مومن ہیں۔ کبھی غور ضرور فرمائیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل اگر ہم سے اتنا ہی پوچھ لیا کہ تم میرے امتی تھے، میرے کہلاتے تھے، تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو تمہارے اخلاق کیا میرے اخلاق کیسے تھے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہ معمولی بات پہ گالی دینا، ایسے ہی خواہ مخواہ لچر پن، واہیات، فضولیات، تو کیا یہ میرے حضور کے اخلاق ہیں؟ اور اپنے پر بات آئے، اپنی ذات پہ بات آئے تو سب اخلاق بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کو ہم بڑے لمبے بھاشن دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اپنی ذات پہ بات آئے تو ہم سب اخلاقیات بھول جاتے ہیں۔ میرے شیخ کریم حضور نائب محدث اعظم پاکستان قطب عالم الحاج پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کو دیکھا بھی، اور ان کے جو دشمن تھے، مخالف تھے، عقیدے کی وجہ سے، ذاتی تو دشمنی کسی کے ساتھ تھی نہیں، تو وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ جہاں بات ان کی ذات کی ہو یہ پرواہ نہیں کرتے، ہاں جہاں بات مصطفیٰ کی ہے پھر یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو ہمارا الٹ ہے، ہماری ذات کا مسئلہ ہو تو ہماری آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں۔ حضور کی ذات پہ جو مرضی کوئی حملے کستا رہے، جملے کستا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کچھ لینا دینا، پر ایک میں بات کرنے لگا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جیلم کا ایک لونڈا ہے، چھوکرا جیلم کا، وہ اٹھتا ہے، کبھی حضور کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی، ایسے ایسے گھٹیا رقیق الفاظ بولتا تھا۔ تو جب علماء جواب دیتے تھے لوگ پتہ کہ اوہ جی مولویوں دی لڑائی تو مکدی نہیں۔ اب کچھ دن پہلے اس نے ایک جماعت کے لیڈر کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو سارے تیر تفنگ لے کے پڑ گئے اس کے پیچھے۔ میرا صرف اتنا ہی مطالبہ ہے کہ تمہیں اپنے لیڈر پہ غیرت آئی ہے، رسول اللہ کے نام پہ غیرت کیوں نہیں آئی ہے؟ یقین جانیے میں کوئی یہ سیاسی طور پہ بات نہیں کر رہا، میں اپنے دل کے دکھ بیان کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کے لیڈر کو اس نے کہا آپ جو مرضی اس کو کہیں، پر مجھے اتنا تو بتائیے، کل تک وہ حضور کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ بولتا تھا تو آپ خاموش تھے، کہتے تھے مولویوں دی گل لگے رہن دیو نا۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں اس نے کیا نہیں بکا، آپ چپ رہے، آپ نہیں بولے۔ آج آپ کے لیڈر کے بارے میں اس نے 2 لفظ بول دیے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے سارے۔ کاش کہ اتنی غیرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی آ جاتی۔ اور یقین فرمائیے میں بڑے درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بناوٹی نہیں ہے، یہ میرا تعلق حضرت پیر صاحب سے ایسا ہے، اور نہ میری مزاج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دکھاوا بناوٹ، میں تو فقیر سا آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں۔ یقین فرمائیے یہ دنیا کے جتنے لیڈر ہیں یہ تو آپ کو یہاں نہیں پہچانتے، ان کے نعرے مار مار کے آپ کے گلے پھٹ گئے، ہاں جی، آپ جناب گھروں سے بے گھر ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے، کسی نے فکر ہی نہیں کی۔ مصطفیٰ کے نام پہ تھوڑی غیرت کا مظاہرہ کر کے دیکھیے، اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا قیامت والے دن سب سے پہلے پہچان کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کریمہ کے دشمن بھی آپ کا اخلاق دیکھتے تو یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، لنتا لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ حضور کی نرمی، حضور کی یہ صفت کتنوں کو دین میں لانے کا باعث بنی، اور ہماری بیجا سختی، ترش مزاجی، ہر ایک کے گلے پڑنا، یہ کتنوں کو دین سے دور کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اب آگے چلیں، یہ تو اپنی ذات کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی برداشت ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور کے محبوب چچا، اور یہ حضور کے وہ چچا ہیں جو والی طیبہ ہیں،
جو گورنر مدینہ ہیں، آج بھی جو مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے ان کی اجازت سے حاضر ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ بھی ہے جو مدینہ شریف جانے والے ہیں اگلی حاضری کی درخواست وہاں دے کے آئیے گا تو انشاءاللہ منظوری ہوگی۔ یہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شہادت پر حضور غمگین بھی ہوئے، مبارک آنسو بھی بہے، اور یہاں تک بھی حضور نے فرمایا کہ سب پہ رونے والیاں ہیں، حمزہ پہ رونے والیاں کہاں ہیں؟ ان کا قاتل ہو بندہ، حضور کے محبوب چچا کا قاتل وحشی نام ہے، وحشی بن حرب، فتح مکہ ہوئی، مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، طائف چلا گیا، سامنا نہیں کر سکتا، حالانکہ اس دن عام معافی کا اعلان بھی تھا، لیکن جرم بہت بڑا تھا۔ اس جرم کے بعد یہ سوچتا تھا کہ میری بچت کی کوئی صورت کیسے ہو سکتی ہے، نجات کیسے مل سکتی مجھے، لیکن میرے کریم آقا کی کرم کے جو بادل تھے وہ کیسے چھائے اور کیسی رحمت برسی۔ ابن عساکر نے یہ لکھا کہ حضور نے خود اس کو بلوایا، بندے بھیجے، حالانکہ حضور کا اب اختیار تھا، چاہتے تو وہیں حکم دیتے، گردن اڑا دی جاتی، اچھا، لیکن حضور نے بلوایا۔ اب مکالمہ ذہن میں رکھیے گا، وحشی سامنے بیٹھا حضور کے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، وحشی میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو۔ کیا اس کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ حضور فرما رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب حضور فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ کوکب صاحب بھی ہے، حضور فرما رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، کیا اتنا کافی نہیں؟ تو اس کو چاہیے تھا فوراً کلمہ پڑھ لیتا، پر اس نے آگے سے کیا کہا؟ ابن عساکر نے بڑا یہ اثر انگیز واقعہ نقل کیا۔ اس نے کہا آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اسلام کی، جبکہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ تین اوصاف بیان کیے ہیں ایمان والوں کے قرآن نے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں نے تو تینوں کیے ہیں، شرک بھی کیا، ناحق قتل بھی کیے، زنا بھی کیا ہے، آپ مجھے کس بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں؟ ابھی یہ بات ہوئی تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ایمان لے آئے، وتابا اور توبہ کر لے، وعمل صالحا اور عمل صالح اختیار کر لے، تو ہوگا کیا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب تو چاہیے تھا ایمان لے آتے، اس سے بڑی کیا سند ملتی، اور انہوں نے اس سے آگے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا ابھی، یہ تو اس صورت میں ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، تو اگر مجھ سے ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے پھر آیت اتاری قرآن پاک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں بخشے گا، شرک کے سوا جو کچھ ہے اللہ چاہے تو بخش دے۔ اب اس پہ بھی چاہیے تو تھا فوراً آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس آیت میں جو بخشش کی بات کی گئی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے، یہاں بخشش اللہ کی چاہت میں یشاء، اللہ کی چاہت میں موقوف ہے، اور اگر اللہ مجھے بخشنا ہی نہ چاہے، اگر اللہ نے مجھے بخشنا نہ چاہا تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہو؟ اللہ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ پھر ذرا
اپنی میموری کو ریکال کریں کہ کس بندے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ وہ شخص جو حضور کے محبوب چچا کا قاتل ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، آج اس کو لایا گیا ہے حضور کے سامنے، اور حضور نے کرم فرماتے ہوئے اپنی رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے کہا اسلام لے آؤ۔ اب وہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے۔ اور میرے آقا کا حلم دیکھیے، میرے آقا کا اخلاق دیکھیے، میرے آقا جان رحمت علیہ السلام کی اپنی امت پہ رحمت دیکھیے۔ پہلی بات کی اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے دوسرا آپشن دے دیا، پھر قرآن آیا، تیسرا آپشن دے دیا، چوتھے آپشن پہ بات پہنچ گئی۔ یہاں تک بات آ گئی کہ شرک نہ کرنا، باقی گناہ ہو بھی گئے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ بندہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا۔ انہوں نے کہا جی یہاں جو بخشش ہے یہ تو اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے، میں ایمان بھی لے آؤں اور اللہ مجھے بخشنا ہی نہ چاہے تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب اتنی بات کی تو اللہ نے قرآن کی اور آیت نازل فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ لوگ اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دے گا، سب کو معاف کر دے گا۔ یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ جب یہ آیت میرے مصطفیٰ کریم نے پڑھی تو وحشی کہنے لگے حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے دست کرم پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اب اس واقعہ کو سامنے رکھنے کے بعد مجھے بتائیے کہ ایک طرف میرے حضور کے اخلاق کریمانہ کا عالم یہ ہے، محبوب چچا کا قاتل اتنے لاڈ ناز سے اسلام قبول کر رہا ہے، حضور اس کی ہر بات کا محبت سے جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کسی سے معمولی سی رنجش ہو تو ہم سے رستہ پوچھے تو ہم اس کو رستہ بتانے کو تیار نہیں ہیں، چاہے جائے کہ چچا کا قاتل ہو، محبوب چچا کا قاتل ہو، اور اس کے ساتھ اتنی مہربانیاں کی جا رہی ہوں، اتنے الطاف کی بارش اس پہ کی جا رہی ہو۔ یہ تو میرے آقا کریم جان نور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ہے، اور ہم ہیں دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا کون سا حصہ ہمارے پاس ہے؟ معمولی سی بات خلاف طبیعت ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں علماء مفتیان کرام تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لیجئے روز دارالفتاء میں لوگ آتے ہیں، طلاق دے دیے، آپ تحقیق کرتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وہ جو نے میری مرضی دی چاہ نہیں بنا کے دیتی، کھانا میری مرضی کا نہیں پکایا، تڑ طلاقیں دے کے اب رستے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی راہ کڈو جی، ہاں جی کوئی دسو سانو، کوئی طریقہ دسو جی، کوئی دیگ پکا لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ اب یہ بن گیا۔ کاش کہ تھوڑا سا حلم، تھوڑی سی طبیعت میں برداشت اور تحمل بھی ہوتا۔ میرے آقا کریم جان نور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہیں، ان کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی، گھر نہیں چل سکتے اس قدر تلخی کے ساتھ۔ اب برداشت اتنا ختم ہو گئی، ہاتھوں سے نکل گئی۔ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے، پرانے لوگ تھے، ان کے اس دور کو لے لیں اور آج کے دور میں طلاق کی ریشو نکالیں، طلاق کی شرح نکالیں، تو وہ لوگ اتنے تحمل والے، برداشت والے، صبر والے تھے۔ عورتیں بھی صبر والی تھیں، مرد بھی تحمل والے تھے۔ اور یہاں آج نہ عورتوں میں صبر رہا، نہ مردوں میں تحمل رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں،
تباہ ہو رہے ہیں، بچے رلتے جا رہے ہیں، کسی 2 بچے 4 بچے، یہ طلاق وہ طلاق۔ اور تیسری صورت پھر کیا ہے؟ وہ مفتیان کرام علماء بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کا حق تھا آپ کے پاس، وہ آپ نے استعمال کر لیا، اب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ پھر وہ اوروں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں جا کے، پھر تسی کو راہ کٹ دیو۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بیٹھے اس کام کے لیے کہتے ہیں پیسے دیو، راہ نکلایا جاؤ جی میں مرضی جا رہی جاؤ۔ تو جب شریعت پر اس طرح کی جسارتیں ہوں گی، اس طرح کی بے باکیاں ہوں گی، تو اس حرام کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی فرما بردار بنے؟ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر حضور کے نام پر کوئی غیرت آئے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے؟ قرآن نے جو کہا بیادہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں کیوں دی؟ اس لیے دی کہ مرد میں تحمل زیادہ ہوتا ہے، مرد میں حلم زیادہ ہوتا ہے، برداشت زیادہ۔ اب مرد کی برداشت ہی کوئی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو رہے ہیں، سسٹم برباد ہو رہے ہیں سارے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے آقا کریم جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو ارشادات عالیہ ہم صرف پڑھتے ہیں، ان کو صرف پڑھیں نہ، اپنی ذاتوں میں اپنی شخصیت پہ ان کو طاری بھی کر کے دیکھیں، اپنے اوپر حضور کے وہ اخلاق کریمانہ نافذ بھی کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے تھوڑی چھوڑی تبدیلی لے آئیں نا اپنے اندر۔ مثلا آج سے کوئی بندہ یہی تہیہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے گالی نہیں دینی، جس کو گالی دینے کی عادت ہے نا، وہ تہیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد گالی نہیں دینی، تو ایک درس قرآن میں آنے کی برکت سے ایک نبوی وصف آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا جو گالی نہ دینے کا وصف ہے۔ کفار نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائیں، کیا کیا زیادتیاں نہیں کی، کیا کیا ظلم نہیں کیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن میرے حضور نے اس کے بدلے میں کس قدر رحمت فرمائی، شفقت فرمائی، اور حضور کے مبارک اخلاق کی برکت یہ ہوئی جو کل تک جان کے دشمن تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اس سے بڑھ کر محبوب ہی نہیں سمجھتے جو حضور کو سمجھتے ہیں۔ ایسی تبدیلی ہے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کوئی اتنی کانوں کو بھلی نہ لگ رہی ہوں، مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے اور کب کریں گے، اور ہم مطلب ہمارا عمل کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، درس قرآن میں آتے ہو، ماہانہ اور بہت بڑی علمی شخصیت، روحانی شخصیت، ان کے فیض سے آپ فیضیاب ہوتے ہو۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ماشاءاللہ قرب و جوار سے علماء، آپ احباب بڑی محبت سے تشریف لاتے، اور ہمارے پیارے بھائی علامہ پیر شمس الزمان صاحب جو سال ہر سال سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھی، ان کے دوست، معاون جتنے بھی ہیں، سب اس مبارکباد کے حقدار ہیں۔ لیکن ان کی ساری کاوش کا لطف تب ہے جب ہر مہینے درس قرآن سے جانے کے بعد ہماری شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی تو تبدیلی آئے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر ہم صرف آج کے درس کے قرآن کے بعد اگر اگلے مہینے کوئی دوست پیر صاحب کو آ کر یہ بتا دے کہ جناب پچھلے مہینے میں نے جو درس قرآن سنا تھا، میں نے گالی دینے سے توبہ کر لی ہے، میں نے سارا مہینہ گالی نہیں دی، آپ یقین فرمائیے میں سمجھوں گا کہ ہمارا آنے کا سفر جو ہے وہ پورا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو نوجوان بیٹھے ہیں، والدین کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، طبیعت کے موافق نہیں آتی، تو چڑھ جاتے ہیں، آپ آگے سے گلے پڑ جاتے ہیں، بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ تو کوئی نوجوان آج سے اگر اس بات کا تہیہ کر لے کہ آج کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور محبت والا سلوک کروں گا، میں سمجھوں گا میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اخلاق نبوی سے کچھ حصہ تو ہمیں نصیب ہو، اور یقین فرمائیے 365 دن ہوتے ہیں سال کے، بندہ ہر روز ایک صرف بات، زیادہ نہیں، صرف ایک بات
سیرت مصطفی سے، شمائل سے، حضور کے اخلاق کریمانہ سے پڑھ کے کہہ کہ اس پہ میں نے عمل شروع کر دینا ہے اور اس کے خلاف جو کام اس کو چھوڑ دینا ہے۔ 365 دنوں میں آپ دیکھیے کہ ہماری شخصیات میں کتنی تبدیلی آتی۔ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں، جس دن میں نے پچھلے دن سے بڑھ کر کوئی نیکی نہ کی ہو میں سمجھتا ہوں میرا دن ضائع گیا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو حضور نے مصلی عطا فرمایا اپنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہمیں تو بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ رنگ برنگی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تبدیلی چاہیے جو ہمارے اندر اخلاقیات پیدا کرے۔ اور میں گوجرے کالج میں گیا تو ایسے وہاں پرنسپل صاحب کے آفس میں بیٹھے بات ہو رہی تھی، تو ہم بھی جب اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ کرسچن بچے پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ بھی پڑھتے ہوں گے اسکولوں میں، تو ہم اسلامیات پڑھتے تھے اور ان کے لیے ایک کتاب ہوتی تھی اخلاقیات، وہ پڑھتے تھے۔ اس دن میں نے وہاں کہا، میں نے کہا جی اب حالات بدل گئے ہیں، اب ہونا یہ چاہیے کہ عیسائیوں کو اسلامیات پڑھنی چاہیے اور ہمیں اخلاقیات پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ قرآن کریم کی برکات اللہ پاک اس پہ نازل کرتا ہے وہ مجھے پیر صاحب نے حکم دیا، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ابھی دعا کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے اپنی کم فہمی کے اور جو کچھ اپنی بے بذاتی کے مطابق کچھ عرض کیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اس حضور کے مبارک اخلاق میں اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ مجھے قبلہ پیر صاحب نے بھی حکم دیا تھا، اب دوست بھی فرما رہے ہیں کہ اور ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے کچھ اشعار پڑھتا ہوں جی ماشاءاللہ، پھر تو وہ تقریر ہو جائے گی نا۔ آج یہ درس قرآن ہے، پیر صاحب کا میں پنجابی سے تقریر نہیں کرنی، ترنم نہیں لاؤں۔ ہاں جی، اب میں چند اشعار نعت شریف کے سناتا ہوں۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت بڑی پیاری کر دی، پہلے آپ لیٹ تشریف لائے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹ جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہے،
الحمد میں دنیا سے مسلمان یہ شعر جو ہے نا یہ پہلے بھی پڑھا جاتا تھا آگے بھی پڑھا جاتا رہے گا پر اس شعر کو پڑھنے کا حق جس مرد کلندر نے ادا کیا ہے نا دنیا جس کو علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے آج ان کا عرس بھی ہے آج ان کا عرس پاک بھی ہے تو آج کی محفل کا ثواب دو شخصیات کو ایک علامہ خادم حسین رضوی اور دوسرا پیر طریقت علامہ محمد حامد سرفراز صاحب ان کی والدہ مرحومہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے تو یہ شعر بطور خاص امیر المجاہدین کے نام ہے آپ محبت سے پڑھیے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر تیرے قدموں پہ قربان اور جان و دل ہو سخیرت سب تو مدینے پہنچے جان دل ہو سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان